بظاہر یہ آسان کام خاصا مشکل تھا۔ کبھی امی فارغ نہ ہوتی تو یہ فرض مجھے ہی نبھانا پڑتا۔ ایک روز وہ کھانا لینے نہ آیا، دوسرے روز بھی نہ آیا، تیسرے روز امی برقع اوڑھ کر اس کے دروازے پر گئی۔ بیل دی، وہ باہر آیا تو پوچھا، بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگا، خالہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار آ رہا ہے اور مجھے اس حال کی بھی تکلیف ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹا، تو میں کھچڑی بنوا کر بیچ دیتی ہوں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ کھچڑی بنا دو۔ میں نے کھچڑی تیار کر لی کہ خالہ کا فون آ گیا کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ان کو ہسپتال لے گئے ہیں، فوراً آ جاؤ۔ والدہ نے برقع سر پر ڈالا اور فوراً خالہ کی طرف چل پڑی۔ ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ نبیل کو کھچڑی دینی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بالا آخر میں نے ہمت کی، چادر اوڑھی اور کھچڑی لیے اس کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بیل دی، کوئی جواب نہ آیا۔ سوچا شاید نبیل کی طبیعت زیادہ خراب ہے، سو ہمت کر کے اس کے گھر کے اندر چلی گئی کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دبے قدموں ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی۔ وہ کمرے میں نہ تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنی۔ کھچڑی اس کے کمرے میں پڑے ٹیبل پر رکھی اور الٹے قدموں لوٹی تو وہ واش روم سے نکل آیا۔ کہنے لگا، آپ کو زحمت کرنا پڑی، شکریہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اماں کو خالہ کے یہاں جانا پڑ گیا، تبھی میں یہاں آ گئی۔ اچھا برتن لیتے جائے۔ اس نے پلیٹ میں سے کھچڑی نکالی، برتن خالی کر دیے۔ میں نے برتن اٹھائے اور گھر آ گئی۔ اس پہلی جرت کے بعد میری جھجک ختم ہو گئی۔ اب جب بھی میں فارغ ہوتی دروازے سے جھانکتی، گلی میں اگر کوئی ادھر ادھر نہ ہوتا تو تیزی سے اس کے گھر کے اندر چلی جاتی اور کھانا دے کر آ جاتی۔ شروع میں ہم سلام دعا کے اور کوئی بات نہ کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ حجاب کم ہونے لگا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ ابھی تک محلے والوں کو علم نہ تھا کہ میں اس کے گھر کھانا پہنچاتی ہوں۔ ایک روز بدقسمتی سے محلے کی عورت نے مجھ کو نبیل کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، بات منہ سے نکلی اور کوٹو چڑھی۔ وہ ایک لگائی بجائی کرنے والی عورت تھی۔ بات سارے محلے میں پھیلا دیا اور میں بدنام ہو گئی۔ ماں نے اسکول سے اٹھا لیا اور اس ڈر سے کہ میرا باہر جانا بند کرا دیا کہ کہیں اس معاملے کی خبر میرے والد کو نہ ہو جائے۔ اب تک تو ہمارے درمیان کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ تھا، لیکن پابندی لگی تو نہ جانے کیوں دل کو بے کلی رہنے لگی۔ محسوس ہوا کہ میرے دل میں اس کی جگہ تھی، تبھی اس کی جدائی میں تڑپنے لگی ہوں۔ انسان پر پابندیاں لگ جائے تو قرب کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں اس سے ملنے کی نئی نئی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک بار خط لکھ کر اس کے گھر کے اندر پھینک دیا، جس میں لکھا تھا کہ گلی میں نکل کر کبھی اپنی صورت دکھا دیا کرے، کہیں تو پل بھر کو ملو۔ اس نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اور زیادہ بے قراری ہونے لگی۔ ایک اور خط لکھ کر دروازے کی طرف جھانکا، دیکھا گلی میں کوئی نہیں ہے تو تیز قدموں سے اس کے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس کے مکان کی وہ کھڑکی جو صحن میں نکلتی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ ہاتھ آگے کر کے خط کو صحن میں پھینک کر الٹے قدموں گھر میں گھس آئی۔ اب نبیل کو یقین ہو گیا کہ جب تک وہ مجھے جواب نہیں دیں گے میں اسی طرح احمقانہ حرکتیں کرتی رہوں گی۔